اللہ رب العالمین کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ 3000 فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اب اگر تم صبر کرو، استقامت دکھاؤ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، میدان کارزار میں پیٹھ کو دکھاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ 3000 کی جگہ 5000 فرشتے تمہاری مدد کریں. یہ اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو گیا. اب مسلمان آگے جب بڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں نے مشاہدہ کیا، اگر کوئی مجاہد کسی مشرک کے سر کی طرف اپنی تلوار سے اشارہ کرتا تو اس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے، یعنی تلوار کی وار سے پہلے، فرمایا کہ اس کا سر جو ہے وہ کٹ کر جدا ہو جائے. فرمایا کہ جس کے پاس بظاہر وہاں پہ وہ 6 زریں اور 8 تلواریں ہیں، تلواریں کم پڑ گئی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاخوں کو توڑ کر مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ آپ جاؤ ان ڈنڈوں کے ساتھ، شاخوں کے ساتھ آج دشمن کا مقابلہ کرو. فرمایا وہ شاخیں جب صحابہ کے ہاتھ میں آتی ہیں، بظاہر شاخیں ہوتی ہیں لیکن ان شاخوں کی طاقت جو ہے وہ تلوار سے بھی بڑھ جاتی ہے. اور جب وہ جب وہ شاخیں دشمن کے قریب پہنچ چکی ہیں، فرمایا کہ اب دشمن کے بدن پہ لگتی نہیں ہیں، پہلے ان کے سر کٹ جاتے ہیں اور بازو بھی اپنی جگہ سے کٹ جاتے ہیں. یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی جو شامل حال تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں پر جو ہے اس وقت تھوڑا اپنے سر کو، فرمایا میں نے کنویں کی طرف نیچے دیکھ رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ شدید آندھی چلی اور کچھ دیر کے بعد وہ ہوا تیز صورت میں آندھی وہ تھم گئی. پھر اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں زمین پر اور آقا کریم علیہ السلام کی سیدھی جانب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ تیز ہوا چلی، آندھی چلی، میں نے دیکھا وہ آندھی چلنے کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی. فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرمایا 1000 کا لشکر لے کر آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا صدیق اکبر دائیں جانب کھڑے ہیں، میں آقا کریم علیہ السلام کی بائیں جانب کھڑا ہوں، اور یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1000 لشکر جبریل امین کے ساتھ آ رہا ہے اور 1000 کا لشکر حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آ رہا ہے. فرمایا یہ لشکر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شامل ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لشکر فرشتوں کی صورت میں جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 313 مسلمانوں کو 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں اور فرمایا کہ دوران نماز آقا کریم علیہ السلام دوران نماز آپ نے تبسم فرمایا. اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ نماز کی صورت میں تو آدمی کا چہرہ قبلے کی مانند ہوتا ہے، قبلے کی سمت ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ کیسے پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نگاہیں ان کے مصطفیٰ کے چہرے انور پہ ہوتی. یہ صحابہ کی محبت کا اپنے انداز ہوتا ہے. فرمایا کہ جب آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اقتدا میں دوران نماز آقا کریم علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے،
آج ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری نظر اس طرح نہیں پڑی، اس طرح نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدر کی معرکہ ختم ہونے کے بعد کی بات ہے۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس سے حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے، ان کے پروں پر گرد و غبار کا اثر تھا، قریش مکہ کو تلاش کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ فرمایا میکائیل علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر وہ میری طرف مسکرائے، میں میکائیل علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ منظر، یہ مشاہدہ فرمایا خود دیکھ رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام جیسے ہزاروں کا لشکر لے کر اللہ کے حکم سے، اللہ کی بارگاہ سے میرے پاس آئے، اسی طرح اللہ نے جب ہمیں فتح یابی نصیب فرما دی، فرمایا پلٹ کر جا رہے ہیں، میکائیل حضور کی طرف مسکرا رہے ہیں، حضور میکائیل علیہ السلام کی طرف مسکرا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی روشن فتح تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تیر کے ذریعے سے مسلمانوں کی صفوں کو درست فرما رہے تھے، تو صف میں سے دیکھا تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑے سے صف سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام قریب گئے اور قریب جا کر اپنی تیر کے ذریعے سے پیٹ میں جو ہے وہ تیر یوں تھوڑا سا جو ہے وہ مار کر فرمایا صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام آگے صف کی درستگی پر مامور تھے کہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور تیر سے مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی، آپ نے مجھے تیر سے جو ضرب لگائی اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر! آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں، قربان جاؤ، آپ پیغام اور سبق اور تعلیم کیسے ہمیں دے رہے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور حضرت اسود سے فرمانے لگے، فرمایا کہ آپ تیر لو اور یہی بدلہ آپ مجھ سے لے لو، یہ بدلہ آپ دنیا میں لے لو مجھ سے، جو میرے ہاتھ سے ضرب لگ گئی آپ کو، فرمایا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ قمیص اٹھا کر پیٹ دکھایا، فرمایا پیٹ پر یہ ضرب لگاؤ تاکہ یہ بدلہ دنیا میں ختم ہو جائے۔ حضرت اسود چونکہ وہ تو صحابی تھے، بارگاہ مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھے، وہ سر جھکا کر حضور کی بارگاہ میں جب آگے بڑھتے ہیں، آپ کے پیٹ مبارک پر بس کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں آقا تمنا یہ تھی سامنے دشمن زیادہ مقدار تعداد میں ہے، میری آرزو یہ ہے کہ دنیا سے جاتے وقت میں یہ بہانہ کر کے اپنی یہ التجا پیش کر رہا تھا، آپ کی اجازت ہو جائے اسود کے ہاتھ آپ کے بدن سے بس ہو جائے تاکہ دنیا سے جاؤں اور قبر حشر قیامت تک آپ کے ہاتھوں آپ کے وجود کی ٹھنڈک اسود کو ملتی رہے، اس لیے میں نے آپ سے اجازت طلب، نہ کہ آپ سے انتقام لینا مطلب تھا۔ یہ صحابہ کی محبت کا ایک انداز تھا، جانثاری کا ایک طریقہ تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، پتہ چلا، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کسی نے کہا یہ آنکھ ان کی اب بالکل ختم ہو جائے گی، اب اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا، یہ آنکھ اب نظر اس کی ختم ہو گئی، کیا ہوگا؟ مختلف باتیں ہونے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قتادہ کی آنکھ دکھی ہے بدر کے معرکے کے اندر، فرمایا اس کو بلاؤ۔ حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کر حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگا دیا۔ قتادہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ میری آنکھ دائیں آنکھ دکھی ہے یا بائیں آنکھ۔ جب حضور کا لعاب مبارک فرمایا قتادہ کی آنکھ سے لگا، فرمایا وہ ایسی شفا یاب ہوگی کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دائیں آنکھ تھی یا بائیں آنکھ تھی۔ یہ وہ جانثاری کا جذبہ تھا جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ آج وہ جذبہ اللہ کرے اہل ایمان کو نصیب ہو جائے، وہ جذبہ، وہ طاقت نصیب ہو اور اہل ایمان والوں کا دفاع کریں۔ آج فلسطین کٹ رہا ہے، آج غزہ کی سرزمین پر نہ جانے 80% لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آج کوئی ایسا اسلامی ملک جو اپنی کم از کم پاور کا اظہار کر دے اور اجتماعی طور پر وہ علل اعلان کم از کم ایک جہاد کا اعلان ہی کر دے تو کم از کم ان کے لیے امید کی کرن تو پیدا ہوگی، لیکن نہیں، بلکہ ان کو مایوسی ہی نظر آ رہی ہے
اور مسلمان تو جہاد بڑی دور کی بات ہے، آج مسلمان کم از کم جو طاقت اور جو ہمارے اختیار میں جو معاملہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اتنی نادانی میں، اتنے غفلت میں جا چکے ہیں